کوئی جو لاسٹ ویک فرائیڈے کو اس ہاؤس میں جو کچھ ہوا تو اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جناب جناب اسپیکر، ایک تو آپ کی کوآپریشن کی وجہ سے آپ جس تدبر سے چلا رہے ہو اس ہاؤس کو، یہ باقی بھی ہاؤسز ہے اس ملک میں، پروونشل اسمبلیز بھی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، تو وہ یہ مکالمے بہت کم نظر آتے ہیں. اگر ہم بھی اس طرف سے کرتے، آپ کی بھی رہنمائی ہوتی ہے. اسی دن جو کچھ ہوا تو بینگ اے ممبر آف دس ہاؤس، بینگ دا پارٹ آف دس ہاؤس، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے سنا، تو یقیناً مجھے تو شرم آئی کہ یہ پوری دنیا یا اسپیشلی یہ جو صوبہ ہے آپ کا، وہ جو بھی ادھر ہم کرتے ہیں یہ کارروائی سارے لوگ دیکھتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، اس موبائل میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اور وہ جو الفاظ، وہ جو چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری خط کارڈ، اس اسمبلی کی خط کارڈ وہ نیچے گر جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے. جو بلو دا بیلٹ باتیں اور جو چیزیں میں نے دیکھی، جناب اسپیکر، یہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا کسی بھی ممبر کا لیگل رائٹ ہے، وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے. ٹوائس اس طرح ہوا. 2 ہفتے پہلے آپ تشریف لائے، اکبر ایوب صاحب بھی ساتھ تھا میرے چیمبر میں، اور آپ نے مجھے کہا کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ 200 دفعہ کیجیے. اسی دن بھی کورم پوائنٹ ہوا. جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا تو آپ کا کورم پورا نہیں تھا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. لاسٹ فرائیڈے کو بھی اس طرح ہوا. کورم پورا کرنا از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. وہ اپوزیشن آپ کے لیے کورم پورا نہیں کر سکتی. اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو لیگل کام تھا، کوئی انلیگل کام نہیں تھا. اور گورنمنٹ کا کام ہے، اگر آپ لوگ سیریس ہے، آپ مور دین 90 ممبرز ہیں، کورم کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 38 ممبرز، تو مور دین 90 ممبرز اگر سیریس ہے، آپ کے لیڈر کی صحت کے حوالے سے بات ہونی ہے تو آپ ادھر بیٹھ جائیں. تو اسی دن بھی آپ نہیں تھے، لاسٹ بھی نہیں تھے. پھر یہ جو چیئر ہے جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، ہم سارے جو ہے آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. آپ جب ادھر بیٹھتے ہو تو پھر آپ کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہتے، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور تمام ممبران کو ایکول ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اسی دن ایک تو چیئر سے جو کچھ ہوا کہ باہر سے لوگوں کو بلانا، ایم پی اے کو یہاں سے باہر نکالنا، اور پھر عجیب چیز میں نے دیکھی. جناب اسپیکر، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کوئی ایم پی اے غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو باہر نکال سکتے ہو، لیکن باہر سے زبردستی آپ کسی کو اندر نہیں لا سکتے. یہ اختیار کہیں بھی کوئی بھی قانون میں نہیں ہے. وہ سارجنٹ جاتے فیمیل ایم پی ایز کے پاس کہ آرڈر ہے چیئر کا، اور آپ کو اندر لے کر جاتے. یہ آپ کے پارٹی کے لوگ کہتے رہے ڈکٹیٹر، یہ ڈکٹیٹرشپ تو میں نے دیکھی ہی نہیں زندگی میں. یہ فرسٹ ٹائم یہ ادھر ایکسرسائز ہوا ہے کہ سارجنٹ جا کر فیمیل ایم پی ایس کے پیچھے اور اس کو اندر بلائے. پھر یہاں پر ہمارا ایک کلچر ہے جناب اسپیکر، ویسے بھی اس ہاؤس پر تو لازم ہے اور 100 دفعہ لازم ہے، لیکن ویسے بھی ہماری ایک کلچر ہے، ہم خواتین کے احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے چاہے جو بھی ہو. جب اس ہاؤس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس ہاؤس کے ممبر ہوتے، تو اس کے لیے جو زبان استعمال ہوئی، یہ تو گلی کوچے میں یہ زبان کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اور اس ہاؤس میں جو استعمال ہوئی تو میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں.
کہ یہ ہاؤس ہے، ہم کہتے ہیں یہ آگست ہاؤس ہے، اور ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں 4 کروڑ سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، اور زبان ہم اس طرح استعمال کر لیں۔ تو جناب اسپیکر، یہ جو چیزیں ہوئی ہے اسی دن بہت غلط ہوئی ہے، اور میں اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں۔ ہماری فیمیل ایم پی ایز آج موجود ہے باہر، لیکن ایز اے پروٹیسٹ وہ حصہ نہیں بن رہی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ریپیٹڈلی اگر اس طرح ہم چلاتے ہیں تو جو ایک آپ نے جو امیج بنائی ہے اس اسمبلی کی، تو یہ سب سے زیادہ زیادتی اس چیئر کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ، وہ امیج بھی زمین بوس ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کائنڈلی اس پر ایکشن لیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، اور میں تمام جو معزز اراکین ہیں وہ یہاں موجود ہیں، آپ سب کے تعاون سے، گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے تعاون سے، خیبر پختونخوا کے اس ایوان نے نہ صرف پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی تاریخ میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بسا اوقات غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے ساتھ چیف ویب صاحب بھی ادھر ہی ہیں، آنریبل منسٹر لا بھی ادھر موجود ہیں۔ ہماری ایک سیٹنگ ہوئی، اس دن تھوڑی سی ناخوشگواریت ہوئی تھی، جس کے اوپر میڈم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جو اس وقت چیئر کر رہی تھیں، تو انہوں نے چیئر سے ہماری بہن معزز رکن صوبیہ شاہد صاحبہ کے اوپر پابندی لگانے کا کہا تھا۔ تو وہ آپ سب کی وجہ سے، اس ہاؤس کی وجہ سے میڈم نے مہربانی کی کہ وہ آرڈر انہوں نے اپنا وڈرا کر لیا تھا، اور وہ وڈرا کر لیا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ چیف ویب صاحب بھی ادھر موجود ہیں۔ باقی کچھ اس دن کمنٹس کر لیے تھے فضل الہی خان صاحب نے، ان سے بھی میری بات ہو گئی تھی، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، بعد میں میری ان سے بات ہو گئی تھی۔ یہ اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنا ہم سب کا فرض ہے، خواہ وہ خواتین ممبران اسمبلی ہیں یا حضرات ممبران اسمبلی ہیں، مرد حضرات۔ تو انشاءاللہ تعالی میں شور کرتا ہوں آپ کو کہ اس کا اسی طرح ڈیکورم بھی برقرار رہے گا، اور جو یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمارا کوئی تاثر اتنا برا جاتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اس سے اچھی مثالی کارکردگی کبھی کسی اسمبلی کی نہیں رہی ہے۔ ہر ممبر نے دوسرے کا احترام بھی کیا ہے، دوسرے کا پاس بھی کیا ہے، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں واحد اسمبلی ہے کہ جس نے اپنی اپنی رسپیکٹو پارٹیوں کے موقف سے ہٹ کے ان چیز کی تائید کی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ صوبے کے لیے بہتر ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کے ممبران اسمبلی ہیں یا وہ اپوزیشن کے ممبران اسمبلی ہیں۔ میں آپ سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور بالکل جی صوبیہ شاہد صاحبہ پہ جو کو اس دن پابندی لگائی تھی وہ اسی دن شام کو جو ہے وہ میڈم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے ہماری ریکویسٹ پہ وڈرا کر لی تھی۔ تو تمام جو ہے ہماری خواتین ممبران اسمبلی دے آر آلویز ویلکم۔ یہ ان کی اسمبلی ہے، وہ بولیں گی نہیں، وہ اس میں ایسا نہیں لیں گی۔ ہمارے ساتھ انہوں نے قانون سازی میں ایسا لیا، ہر چیز میں ایسا لیا، تو دے آر آلویز ویلکم۔ تو یہ مسئلہ میرا خیال ہے جناب علی یہ سیٹلڈ ہے۔ میں چیف ویب صاحب آپ سے کہوں گا کہ خواتین ممبران اسمبلی کو آپ جو ہے نا ذرا اپروچ کر لیں۔ کوشچن آر ایز